اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورہ نمبر 43 آیت نمبر 66 اور 67. کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا؟ جس دن سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو جن حالات سے سابقہ نہیں پڑتا ہے، جو کنڈیشن سے وہ گزرتا نہیں ہے، اس کو وہ صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتا. اب مثال کے طور پہ جس کے پاس فیملی نہیں ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو لاکھ سمجھائیے کہ فیملی کے پرابلمز کیا ہیں، اس کو نہیں سمجھ میں آئے. اب مودی اور یوگی کو کیا فیملی کا پرابلم سمجھ میں آئے گا؟ کیا کیا مسائل آتے ہیں، شادی ہی نہیں ہوئی ان کی، بچے ہی نہیں. تو اسی طرح سے جو آدمی جس کنڈیشن سے، جس حالت سے گزرتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حقیقت میں ہے کیا، اس میں کیا فیلنگز ہوتے ہیں آدمی کے، کیا مشکلات ہوتے ہیں، کیا چیلنجز ہوتے ہیں. ہاں، جب انسان دیکھتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ اتنی بڑی چیز تھی، اوفو کاش میں نے اس کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو تم کو قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں تو تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، اس کے لیے ریڈی ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیا اس انتظار میں ہو کہ قیامت اچانک تمہارے اوپر آ جائے، اس وقت تم ریئلائز کرو گے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو کہا کہ فَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، دنیا میں جتنے برے حالات اور جتنی مشکل چیزیں تمہارے اوپر گزری ہیں ان سب سے زیادہ سخت ہوگا وہ، اور ادھا ہوش اڑا دے گا. آدمی کی عقل کام نہیں کرے گی کہ اب کیا کرے، اس لیے کہ کرنے کے سارے مواقع، ساری اپرچونٹیز ختم ہو چکی ہوں گی، اب صرف رزلٹ کا ٹائم ہوگا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی اجنبی ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، بہت سے دوست 20 سال 25 سال 50 سال کی دوستی ایک لمحے میں ایک بات دوست کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہ پورے 50 سال کی دوستی اور وفاداری اور سارا کا سارا ڈیلیٹ کر کے دشمن بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جو بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جس بیس پر بھی تمہاری دشمنی ہے
وہ سارے کے سارے بیس ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائیں گے اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری دوستی اور تعلق سب سے پہلے فیملی کے بیس پہ ہوتا ہے۔ ہمارا بیٹا ہے، اس سے ہماری محبت ہے، ہماری بیوی ہے، اولاد ہے، وہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، ایک بیس۔ دوسرا کاروبار کی وجہ سے ہوتا ہے، کاروبار میں ہمارا پارٹنر ہے۔ تیسرا دوستی کی وجہ سے کہ مشکل میں ہمارے کام آتا ہے یا گھومنے پھرنے کے لیے ساتھ میں جاتے ہیں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بیس پر بھی تمہاری دوستی ہے دنیا میں، یہ ساری کی ساری دوستی کنورٹ ہو جائے گی دشمنی میں، اور سب ایک دوسرے کے بارے میں خدا کے سامنے۔ اب مثال کے طور پہ بیوی خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بولے گی کہ یہ میرا شوہر اصل مجرم ہے کہ اس نے مجھے دین کی، ایمان کی وہ اہمیت نہیں سمجھائی جو اس کی تھی، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے۔ بیٹے اولاد کہے گی کہ میرا باپ جس طرح سے اسکول اور ٹیوشن کے لیے سختی کرتا تھا، پیسے کمانے کے لیے جو اس نے ٹریننگ دی، اس نے دین کے لیے مجھے ٹریننگ نہیں دی، تو اصل مجرم یہ ہے۔ اور باپ کہے گا نہیں، ہم نے تو بہت کچھ کوشش کی، تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اصل رشتہ کون سا باقی رہے گا؟ ایمان اور تقوی کا۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ کا تعلق، خود آپ متقی ہیں، آپ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ کہ دنیا سے، سماج سے، فیملی سے، تو یہ تعلق جیسے یہاں باقی ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن باقی رہے گا۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ بہرحال واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یہ بات جان لو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اسی کے پاس لایا جائے گا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے بلکہ دشمنی میں بدل جائیں گے، اور ایک ہی تعلق باقی رہے گا ایمان اور تقوی کا، تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ خود بھی اپنے اندر ایمان اور اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا کرے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، ایسے لوگوں سے محبت رکھے، اس لیے کہ قیامت کے دن نبی، شہداء اور امت کے نیک لوگ سفارش کریں گے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔